الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائیں گے، اور جان لو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ۔ دعا زندگی کا بہترین وظیفہ ہے، بلکہ سب سے مؤثر وظیفہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اس وظیفے کی تاثیر ان حالات کے لیے بھی ہے جو آ چکے ہیں، اور اس دعا کی تاثیر ان حالات کے لیے بھی ہے جو آنے والے۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے اور ایسا طاقتور عمل ہے، جو حالات ہیں جن میں آدمی مبتلا ہے اس کے اندر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ عمل اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ اور جو حالات ابھی آئے نہیں، آنے والے ہیں، دعا میں یہ طاقت ہے کہ اس کے اندر بھی اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ فرمایا تقدیر نہیں ٹلا کرتی، لیکن دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ لا يرد القدر الا بالدعاء، تقدیر نہیں ٹلا کرتی، لیکن دعا ایسا زوردار وظیفہ ہے کہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ ایسا عظیم عمل ہے، اور دعا کسی عمل کا حصہ نہیں کہ تلاوت کی تو تبھی دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھی تو تبھی دعا کر سکتے ہیں، نفل پڑھے تو تبھی دعا کر سکتے ہیں۔ نہ، دعا مستقل عبادت ہے۔ جب موقع ملے اس عمل کو کر لو، جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مخ العبادہ، یہ تو عبادت کا مغز ہے، اس میں بندے کی عبدیت، عاجزی، انکساری، محتاجی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میں محتاج ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، مجھے تیرے کرم کی، تیری رحمت کی، تیری عنایت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ عبدیت کا اظہار ہے، بڑی زبردست عبادت ہے، لیکن اس کے آداب ہیں۔ جب وہ عمل آداب کے ساتھ ہو، پیارے نبی نے جو اس کے متعلق عمل کے متعلق ہدایات دی ہیں، اگر ان کی رعایت رکھی جائے تو پھر اس عمل کا اور اس وظیفے کا اثر پڑتا ہے۔ لوگ پوچھنا وظیفہ بتائیں، ارے بھائی اللہ کے نبی نے وظیفہ بتا دیا نا، اس کو کرو، سارے وظیفوں سے بھاری وظیفہ ہے۔ اس کو اہتمام سے کرو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں، اور ان میں فرمایا کہ ایک ہدایت یہ فرمائی کہ جب اللہ سے دعا کیا کرو تو یقین کے ساتھ کیا کرو کہ جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں وہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور وہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، یقین کے ساتھ، یہ نہیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔
یہ آپ میری دعا کو کمزور کر دے گا، یہ طرز عمل میری دعا کی روح ختم کر دے گا۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پورے یقین کے ساتھ مانگ، اور اس یقین کے ساتھ کہ ملے گا تو اسی در سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا، ملے گا بھی اسی در سے، اور اس ذات کو دینے کی پوری قدرت بھی ہے، اور وہ ذات میری فریاد بھی ضرور سنے گا پورے یقین کے ساتھ۔ جہاں آدمی کی فریاد سنی جاتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ یہاں میری فریاد سنی جاتی ہے، تو بتائیے کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ درخواست لکھ رہا ہے، لیٹر لکھ رہا ہے، اہتمام سے جا رہا ہے، کتنی اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، یہ اس عمل کا ادب ہے، یہ اس عمل کی روح ہے کہ جب بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، غافل نہ ہو۔ کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہو، چہرہ کہیں اور ہو، کتنا برا لگے گا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو اور دل کا رخ کہیں اور ہو، کتنی بری بات ہے۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تھپڑ نہیں مارتا، سزا نہیں دیتا، ورنہ کیفیت تو یہی ہوتی ہے کہ مانگ کس سے رہا ہے اور دل کا رخ کہاں ہے۔ مجھے برا لگے گا، آپ کو برا لگے گا کہ آدمی بات مجھ سے کر رہا ہے، رخ چہرہ کہیں اور ہے، متوجہ کہیں اور ہے۔ تو غافل دل کا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پورا یقین ہو، دل متوجہ ہو، اور اس کی نظر رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کی عنایت پہ نگاہ ہو، اور پھر یقین سے اللہ سے مانگے۔ بے یقینی کی کیفیت، تذبذب کی کیفیت، غفلت کی کیفیت، اس سے دعا کی روح ختم ہو جاتی، دعا میں جان نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ایک ادب یہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔